تو اللہ رب العزت تیری ہر بات کو سنے گا، ہر الفاظ کو سنے گا، ہر فیلنگ کو سمجھے گا، ہر درد کو دیکھے گا۔ تو اللہ کے سامنے آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، کہہ تو صحیح، اپنا درد سنا تو صحیح، پھر اللہ دیکھ تیرا کیسے کام بناتا ہے، پھر اللہ تجھے کیسے کامیاب کرتا ہے۔ ہاں تو 1000 نہیں کمائے گا، 700 کمائے گا، لیکن اللہ تجھے اس میں کتنی برکت کر کر دکھائے گا کہ تو اندازہ نہیں لگا سکتا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر اللہ تجھے کیا دے گا؟ جو سکون تجھے 1,00,000 روپے کمانے کے بعد نہ آتا، وہ سکون تیرا اللہ تجھے 1,000 روپے کمانے کے بعد دے گا۔ ہاں وہ سکون اللہ تجھے بیٹھے بیٹھے دے گا، جہاں تجھے لیٹ کر بھی نہیں آ رہا تھا، جہاں تجھے نہا دھو کر، سر میں ٹھنڈا تیل لگا کر اور اپنی تھکان اتار کر، اپنے بدن کو چست و قوی کر کر، ایک خوشی کی نیند سو کر اطمینان سے اٹھتا ہے، لطف لیتا ہے زندگی کے، تب بھی تیری زندگی کو وہ سکون نہ ملے گا جو تیرا اللہ تجھے سکون دے گا، جو تیرا اللہ تجھے راحت دے گا، جو تیرا اللہ تجھے اطمینان دے گا۔ تجھے وہ سکون کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا کی کتنی چیزیں آزما لے، کتنی چیزیں، جس طرح ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نے پورے دن کام کیا، پورے دن گدھے کی طرح لگا رہا اور اس کو تھکن اتنی ہوگی کہ اب اس کو ایک قدم آگے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کی مزدوری بنی 500 روپے۔ کتنے؟ 500 روپے۔ اب اس کا جو مالک ہے جس کا وہ کام کر رہا ہے وہ 600 کر دے، اس کی تھکن چٹکیوں میں دور، 1 منٹ میں دور ہو جائے گی نا 1 منٹ کے اندر چٹکی میں دور۔ 600 ہاتھ میں ہوئے سبحان اللہ۔ اب وہ 2 کام فالتو کہے تو اسے بھی بھکر کرے گا۔ تو میرے بھائیو، بات کو سمجھنا ضروری ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک بات تو بتاؤ، وہ پیسے جو ہیں وہ بھی تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، لیکن اس کا یقین ہوا ہے کہ 500 سے 600 ہیں اور اصلی ہیں اور یہ چلتے ہیں اور ان سے ایسے کام ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یقین اللہ پر ہو کہ اللہ حق اور سچ ہے، اللہ سے ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے، یہ جو آج میں سن رہا ہوں باتوں کو، یہ اللہ کے حکم کے ذریعے سن رہا ہوں کہ آج میں زندہ ہوں، اللہ کا احسان ہے مجھ پر، آج مجھے یہ لیٹا ہوں یا بیٹھا ہوں یا کھڑا ہوں یا جس بھی حال میں یہ بات سن رہا ہوں۔ بہت لوگ لیٹے ہوں گے اس حال میں، بہت لوگ بیٹھے ہوں گے اس حال میں، بہت لوگ غموں میں ہوں گے اس حال میں، بہت لوگ خوش بھی ہوں گے اس حال میں۔ یعنی دنیا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پرابلمز میں، کسی نہ کسی سچویشن میں، کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی خوشی میں، کسی نہ کسی دنیاوی اعتبار میں، کسی نہ کسی کام میں پھنسا ہوا ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کام ضرور کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ تو یہ جو آج ہم دنیا میں موجود ہیں، جو یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا جو کردار نبھا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آج دنیا میں موجود ہیں۔ سمجھتے ہو؟ آج ہم دنیا میں موجود ہیں۔ تو میری اس بات کو اب یاد رکھنا کہ آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں زندگی میں کامیاب ہونے کا، بہت آسان۔ آپ نے اتنی بات سنی تو آپ اس چیز کے بارے میں بھی جان لیں کہ آپ کو اب کامیاب کیسے ہونا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو انسانوں کو بنایا ہے، بھیجا ہے، آپ کو پتہ ہے امتحان کی جگہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ غیر ایمان والے کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے، جنت کو جھٹلانے والے کے لیے، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھنے والے کے لیے، اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ یہ دنیا جنت ہے، یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ کا جو ایمان والا بندہ ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، جنت پر یقین رکھنے والا ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والا ہے، فرشتوں پر یقین رکھنے والا ہے، اپنے نبی پر یقین رکھنے والا ہے، اپنے اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، تو اس انسان کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک قید خانہ ہے، یہ ایک جیل ہے۔ اور جیل میں انسانی خواہش پوری نہیں ہوتی، قید خانے میں انسانی خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن ہاں جب مالک اللہ ہو، رحیم مالک ایسا ہو، ارحم الراحمین ایسا ہو، رحم کرنے والا ایسا ہو کہ جس کے ہم بندے ہیں،
جو ہمارا اللہ ہے اس کا جیسا تو خیر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ جو ہے اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بندے کو چاہیے اپنے اللہ سے اپنی بات کو رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے اللہ سے مانگے۔ اللہ اس قید خانے میں بھی اسے بہت خوشیاں حاصل کرے گا، ہاں اس کو بہت خوشیاں حاصل ہوں گی، بہت خوشیاں ملیں گی اسے، بہت اللہ کی نعمتیں اس پر اتریں گی۔ وہ اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ کا آگے آوے تو صحیح، اللہ کو رودات سناوے تو صحیح، اللہ سے تعلق بناوے تو صحیح، اللہ کو راضی کرے تو صحیح۔ ارے میرے بھائیوں، سمجھدار تو بنو، ہوشیار تو بنو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو کہتا ہے سنو کیا کہتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک میدان ہو، ایک میدان کہ اس میں دنیا کے سارے انسان اور جنات بھی لے لو، دنیا کے سارے انسان اور جنات ایک میدان میں آ جائیں اور وہ سارے کے سارے اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی اپنی ضرورت اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، جتنا ان کو جو چاہیے وہ سب، دنیا کے ہر انسان اور ہر جنات، ساری مخلوق، دنیا کے سارے انسان اور جنات، سمجھتے ہو؟ اگر وہ اپنی اپنی بات اللہ کے سامنے رکھے اور سارے اکٹھے ہو کر ایک ساتھ کہیں تو تمہارا مالک کیسا ہے، دیکھو کیسا ہے تمہارا اللہ، کیسا ہے ہمارا اللہ، کہ اللہ رب العزت ہر انسان کی ایک ایک آواز کو سنے گا، ہر جنات کی ایک ایک آواز کو سنے گا۔ ان دونوں میں، ساری انسانی مخلوق میں، ساری جنات کی مخلوق میں جتنے بھی یہ ہیں، ایک سے بھی اللہ غافل نہیں ہوگا، ایک سے بھی اللہ غافل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کیا کہا سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اس سے گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے گڑبڑی نہیں ہوتی، اللہ نہیں بھولتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب دے دے، جتنا بھی مانگتے ہیں سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی آپ کو پتہ ہے؟ سنو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئے گی کہ جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے آتی ہے، کہ سمندر میں سوئی ڈالو اور باہر نکالو، جتنا پانی کی مقدار اس سوئی کے نوک پر ہے، جتنے پانی کی مقدار اس سوئی کے نوک پر ہے، اور وہ سامنے سمندر جو ہے، تو اس سمندر میں دیکھو کتنی کمی آئی، اس نوک پہ، اس سوئی پہ پانی نکلنے سے کمی آئی؟ یہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کہتا ہے یہ کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اگر سب کو دے دے، سوچنے والی بات تو یہ ہے، تھوڑا سوچو اس بات کے بارے میں، فیل کرو۔ یہ کہنا سننا آسان ہے، اس پر یقین کرو کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ کے خزانے کیسے خزانے ہیں، اللہ کی کمی کیسی کمی ہے، کہ یہ کمی بھی کوئی کمی نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا کے جناتوں کو اگر سب کچھ دے دے تو اللہ کے خزانے میں یہ بھی کمی نہیں آگی کہ جتنی سمندر میں پانی نکالنے سے ایک سوئی سے آتی ہے، اللہ کے خزانے میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی نعمتیں کیسی ہیں، اللہ کے خزانے کیسے ہیں؟ تو اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھے، اللہ کا آگے آوے اور اللہ کو اپنی رودات سناوے۔ آگے آنے سے مراد ہے، اللہ کے آگے آنے سے مراد ہے کہ اللہ کے سامنے آوے۔ اب کچھ بے وقوف کہیں گے، کچھ بے وقوف سنیں گے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، کہ اللہ نہیں دیکھے گا؟ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو صرف برائیاں دیکھتے ہیں، جو صرف پکڑ کی سوچتے ہیں، سمجھتے ہو؟
ہاں ہم الحمدللہ کوئی وہ نہیں ہے بھائی. دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں آپ کی طرح, مجھ سے بھی بولنے میں بھول چوک ہو سکتی ہے, سمجھتے ہو. میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, میں بھی ایک مخلوق ہوں جیسا آپ ہیں, سمجھتے ہو. انسان بس پکڑ کے سوچتا ہے کسی طریقے سے اس کی غلطی پکڑا ہے, کسی طریقے سے اس کی غلطی پکڑا ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں ایسے, اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو, اللہ کے آگے آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ بھلے گھر میں بیٹھو یا باہر نکلو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, آپ اللہ کے آگے نہیں ہو, اللہ کے سامنے نہیں ہو, آپ اللہ سے دور ہو. اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو, اللہ کو راضی نہیں کرتے ہو, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو, اللہ کو یاد نہیں رکھتے ہو, تو آپ اللہ سے دور ہی ہو. آپ آگے اللہ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے کہو اے اللہ, جب آپ نے اللہ کو پکارا, اللہ کو یاد کیا, اب آپ کسی بھی کونے میں اللہ کے سامنے ہو. حالانکہ سامنے تو پہلے بھی تھے, لیکن تمہارا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں تھا. اللہ تو تم سے جڑا ہوا ہے, لیکن تمہارا دل اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ کے اتنے سارے بندے ہیں, اتنے سارے بندے ہیں, اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا, ایک بھی بندے کو نہیں بھولتا اللہ تعالیٰ. اس بات پر غور دو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے اتنے سارے بندے ہیں, اللہ ایک کو بھی نہیں بھولتا. اور اتنے سارے بندوں کا صرف ایک ہی اللہ ہے, صرف ایک. اور یہ بندوں اس کو بھی بھلا دیتے ہیں بے وقوف. دیکھو تو صحیح, اس ایک اللہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں, اس ایک اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں, اس ایک اللہ سے ہی اپنی زندگی کو اتنا دور کر لیتے ہیں کہ وہ اس سے اتنی دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو یاد ہی کرنے کا کوئی وقت نہیں رہتا. اور پھر زندگی ایسے گزارتے ہیں, کوئی خبر ہی نہیں رہتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں, ایمان والا ہوں, میرا مالک کوئی اللہ ہے. اپنے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اتنے بندوں کو نہیں بھولتا, اور اتنے بندے ایک اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرو, اللہ کے گھر میں آؤ, اطمینان سے کچھ وقت نکالو. انسان بڑا مشغول ہے, بڑا غافل ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں مغن ہے, کسی کے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہر انسان اپنے کام کے اسٹرگل کے دوڑ میں دوڑے جا رہا ہے, دوڑے جا رہا ہے, دوڑے جا رہا ہے. ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے, کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا ہے. ساری زندگی دیکھو تو اسے اپنے باپ داداؤں کو دیکھ لو,